ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری وتھ احمد. میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کابینہ مشن کے بارے میں. 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے قائد اعظم کی صدارت میں تاریخی قرارداد لاہور منظور کی، جس میں 2 قومی نظریے کی بنیاد پر ایک آزاد مسلم ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس قرارداد کے بعد ملک کے گوشہ گوشے سے بن کر رہے گا، پاکستان لے کے رہیں گے، پاکستان کے نعرے اور مطالبے گونجنے لگے. کے برعکس برطانوی سامراج کے چہیتے ہندوؤں نے تقسیم ہند کو روکنے کے لیے سازشوں کا جال پھیلانا شروع کر دیا. دوسری جانب جنگ عظیم کی وجہ سے برطانیہ کی گرفت اپنی نو آبادیوں پر کمزور ہوتی جا رہی تھی. کانگریس کے قائدین اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی فکر میں تھے. یہی وجہ تھی کہ 1940 سے 1947 میں قیام پاکستان تک 7 سال عرصے بعد دیگر کئی واقعات پیش آئے. اسی دوران میں قانون ساز اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں آل انڈیا مسلم لیگ نے شاندار کامیابی حاصل کی. اس کامیابی نے جہاں ہندوؤں کے عزائم کو ناکام بنایا، وہاں برطانوی حکمرانوں پر یہ واضح کر دیا کہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا حل تقسیم ہند کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس سلسلے میں برطانوی وزیر اعظم نے 19 فروری 1946 کو دارالعلوم میں کابینہ کے 3 وزراء پر مشتمل ایک مشن تشکیل دینے کا اعلان کیا، جو ہندوستان جا کر برصغیر کی آزادی کا کوئی آئینی حل تلاش کرے گا. کابینہ مشن 24 مارچ 1946 کو ہندوستان پہنچا اور تمام سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے مذاکرات کا آغاز کر دیا. اس نے 2 ہفتوں تک سیاسی قائدین، صوبائی وزرائے اعلیٰ، اقلیتوں کے نمائندوں، ریاستوں کے حکمرانوں، وزراء اور مشیروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. مولانا ابوالکلام آزاد نے 3 اپریل کو مشن سے ملاقات کی اور اس بات پر زور دیا کہ آئین ساز اسمبلی ہی ملک کا آئین تشکیل دے گی. کابینہ مشن نے ایک پلان دیا جس کے مطابق تمام صوبوں کو 3 گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا. گروپ اے میں ہندو اکثریت رکھنے والے 6 صوبے یعنی مدراس، بمبئی، یو پی، بہار وغیرہ شامل تھے. گروپ بی مسلم اکثریت کے 3 صوبے شامل تھے جو پنجاب، سرحد اور سندھ پر مشتمل تھا، جبکہ گروپ سی میں بنگال اور آسام شامل تھے. پنڈت جواہر لال نہرو کے نیشنل ہیرالڈ نے لکھا کہ کابینہ مشن دستاویز میں پاکستان کو سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا. جناح نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ مشن نے مسلمانوں کے مطالبہ کی نفی کی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ پاکستان کا قیام ہندوستان کے آئینی مسئلے کا واحد حل ہے جو مستقیم حکومتوں کا باعث بن سکتا ہے. تاہم 6 جون کو مسلم لیگ کی کونسل نے کابینہ مشن پلان کو منظور کر لیا کیونکہ اس منصوبے میں پاکستان کی بنیاد موجود تھی. 6 مسلم صوبوں کو گروپ بی اور گروپ سی میں یکجا کر دیا گیا تھا. کابینہ مشن پلان کی منظوری کے بعد وزرائے ہند نے یک طرفہ طور پر 2 ستمبر 1946 کو کانگریس کی عبوری حکومت تشکیل دی، مگر بعد ازاں 25 اکتوبر کو مسلم لیگ بھی عبوری حکومت میں شامل ہو گئی. عبوری حکومت میں 6 کانگریس وزارتیں، 5 مسلم لیگ وزارتیں اور 3 اقلیتی وزارتیں شامل تھیں. 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم لارڈ ایٹلی نے اعلان کیا کہ جون 1948 تک اقتدار برصغیر کے نمائندوں کو منتقل کر دیا جائے گا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان میں آخری وزرائے تھا جس نے 3 جون کا منصوبہ تشکیل دے کر 14 اگست 1947 کو اقتدار 2 آزاد ریاستوں پاکستان اور بھارت کے سپرد کیا. انتقال اقتدار کے آخری ایام میں ایک برطانوی جج ریڈکلف نے کانگریس کے ساتھ سازش کر کے ایک غیر منصفانہ ایوارڈ دیا جس کے ذریعے کئی مسلم علاقوں کو بھارت میں شامل کر دیا گیا تھا. تاہم قائد اعظم نے اس ایوارڈ کو مسلمانوں کے عظیم تر مفاد میں تسلیم کر لیا. اس طرح عظیم قربانیوں اور طویل جدوجہد آزاد کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک مسلم ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ایک حقیقت بن گیا. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے اسی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.